نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کو دین کی باتیں سننے کا موقع مل جائے، اس لیے کہ اس زمانے میں ہر چیز سنتا ہے انسان شوق سے، رغبت سے۔ سیاسی تبصرے میں بھی لوگ دلچسپی لیتے ہیں، کھیلوں میں، میچوں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، ان کی کمنٹری بڑے شوق سے سنتے ہیں، بریکنگ نیوز بہت شوق سے سنی جاتی ہیں۔ اگر شوق سے نہیں سنی جاتی تو وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں موبائل میں تو نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی وہی باتیں ہوں گی جو پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، وہی پرانی باتیں، سچ بولا کرو، نماز پڑھا کرو، شراب سے بچو، زنا سے بچو، وہی باتیں ہیں۔ انسان کی طبیعت میں تنوع ہے، یعنی رنگین مزاجی، کوئی نئی بات ہو، کوئی نئی بات۔ ایک ہی خبر اگر آپ کو 10 دفعہ سنائی جائے تو کتنی ہی دلچسپ خبر ہو، 10ویں دفعہ میں آپ تھک جائیں گے۔ تو قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں، اس سے آج کا انسان تھک چکا ہے، اس لیے شوق سے نہیں سنتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان باتوں میں تھکاوٹ یہ صرف آج نہیں ہو رہی، 1,24,000 پیغمبروں نے جب دعوت دی اپنی قوم کو تو وہ بھی تھک جاتے تھے، اور وہ جواب میں کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم اپنے باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے پیغمبروں کی باتیں ہیں، باپ دادا نقل کرتے آ رہے ہیں، نئے پیغمبر نے بھی وہی باتیں شروع کر دی۔ تو اساطیر الاولین پرانے لوگوں کے افسانے، کہانیاں ہیں، کہاوتیں ہیں، چلی آ رہی ہیں۔ نیا پیغمبر آ کے کوئی نئی بات نہیں کرتا۔ یہی طعنہ نوح علیہ السلام کو بھی دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی طعنہ دیا گیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی باتیں، بس بزرگوں کی کہاوتیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ماں باپ کا کہنا مانو، بس یہی باتیں۔ ان باتوں سے پیسے نہیں ملتے، یعنی ان باتوں پر اگر عمل کریں پیسے نہیں ملتے، ترقی نہیں ہوتی، اس سے کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آتا ان باتوں میں، اس لیے لوگ ان باتوں کو شوق سے نہیں سنتے۔ آپ اگر اعلان کر دیں کسی مولوی صاحب کا بیان ہوگا یا کوئی درس قرآن ہوگا تو کتنے لوگ آئیں گے اس کو سننے کے لیے؟ اور اگر آپ اعلان کر دیں، بس ایک کے کان میں کہہ دیں، اعلان کی بھی، اناؤنسمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے کان میں کہہ دیں کہ آج شام فلاں یہاں تقریب ہے، اس میں محفل ہے، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، تو وہ کانوں کان خبر پہنچ جائے گی پورے علاقے میں، اور آپ دیکھیں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچ جائے گی۔ کھانے کی محفل میں پہنچنا آسان ہے، اسی طرح اور جتنی ہماری تقریبات ہوتی ہیں شادی بیاہ کی، ان میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی دینی تقریب ہو تو اعلانات کر کر کے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے۔
اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ مولوی صاحب کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کو سن کے یا عمل کر کے پیسے ملیں اس میں، ٹھیک ہے نا، یا کوئی چیز کھانے کو مل جائے یا کچھ ترقی ہو جائے. کچھ دنیا میں کچھ سائنسی ترقی بھی نہیں ہوتی، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنسی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی علماء ہے. انگریز چونکہ مذہب سے آزاد ہے، ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ عورت پردہ کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اور وہ تو والدین کی بھی ٹینشن رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. والدین کے حقوق کی بات تو جب ہوگی جب والدین کو، پیرنٹس کو آپ گھر میں رکھیں گے. وہ کہتے ہیں یہ پیرنٹس بھی بوڑھے ہو کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس سے انسان صحیح طرح کام نہیں کر سکتا، ملک کی تعمیر اور ترقی میں اچھا کردار ادا نہیں کر سکتا. لہذا اولڈ سینٹر بنا دیے کہ جیسے ہی تھوڑے سے کھانسی آنا شروع ہو گئی، والدین کو کھانسی شروع ہو گئی، بیماریاں شروع، تو اولڈ سینٹر ہے، آپ وہاں جائیں، آپ کو گورنمنٹ پالے گی، ہم نہیں کر سکتے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات آپ لوگ کی سمجھ میں؟ بات تو صحیح کر رہا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علماء کی جو باتیں ہیں یا یہ قرآن کی جو باتیں ہیں یا حدیث کی جو باتیں ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو یاد رکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ بھی بہت پرانا مقولہ ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو. ان کی قوم تھی تاجر، وہ کیا کرتے تھے، پیسے پورے گن کے لیتے، لیکن جب کسٹمر کو سودا دیتے تھے تو ڈنڈی مارتے تھے، اس میں گڑبڑ کرتے تھے، جیسے کہ آج کل بھی کیا جا رہا ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں کرو، بازاروں میں جا کے لوگوں کو سمجھایا یہ نہیں کرو. تو قوم جواب میں کہنے لگی اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں برا نہیں لگتا، مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن یہ جو ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی آپ نے شروع کر دی ہے، ہماری تجارتوں میں بھی گھسنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کرو یوں نہ کرو، یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم جیسے چاہیں گے تجارت کریں گے. تو شعیب علیہ السلام نے جب بار بار سمجھایا کہ نہیں یہ غلط ہے، غلط ہے، اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، تمہارے پیٹ بھرتا ہے، تمہیں حلال میں تمہارا اچھا گزارا ہو جاتا ہے، تو کیوں حرام کی طرف آتے ہو؟ تو وہ قوم جواب میں کہنے لگی یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی زیادہ تر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو میں یہ بتا رہا تھا نا کہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ باتیں علماء کی یا قرآن کی حدیث کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ کہنا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بھی بہت پرانا مقولہ ہے، بہت پہلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو میں اب عرض کرتا ہوں یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی. یہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے، جو چیز اسے جلدی مل جائے وہ اس کا طلبگار ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کیش پہ قیمت سستی ہوتی ہے، انسٹالمنٹ پہ مہنگی ہوتی ہے. بیچنے والا چاہتا ہے بھائی کیش دے دو تو میں کم کر دوں گا، ابھی تو مل جائے گا نا، فوراً پروفٹ مل جائے گا، مجھے فوراً نفع مل جائے گا. قسطوں پہ 2 سال 3 سال کس نے دیکھے، تو اس میں وہ لوگوں کو کیش پیمنٹ میں رغبت کرنے کے لیے چیز کی قیمت گھٹا دیتا ہے، کہتے ہیں ابھی تھوڑے مل جائیں یہ بہتر ہے اس بعد والے سے جو زیادہ ہوں. اس لیے قسطوں پہ انسٹالمنٹ پہ جو چیز ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے، وہ کہتے ہیں ابھی کے مزے اڑا لوں میں، ابھی کے، بعد کی دیکھی جائے گی. اور اللہ اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس دنیاوی زندگی کو صرف مت دیکھو، یہ دنیاوی زندگی مت دیکھو، اس میں اگر ابھی عیاشی کر لی، اپنی منمانی زندگی گزار لی تو بعد میں مزوں سے اور لذتوں سے محروم ہو جاؤ گے. لذتوں سے اور مزوں سے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے بعد میں رکھے ہیں، مرنے کے بعد رکھے ہیں، ان سے محروم ہو جاؤ گے. تو یہ بات جب قرآن کہتا ہے پھر ایک اشکال ہوتا ہے، مرنے کے بعد ہم انسٹالمنٹ پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، 2 سال کے بعد پروفٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ باتیں کرتے ہیں مرنے کے بعد. یعنی زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، نماز پڑھ لو کچھ بھی نہیں ملے گا، عورت پردہ کر لے کچھ بھی نہیں ملے گا، والدین کی فرما برداری کر لی کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اللہ اس کے رسول کے سارے احکامات پر عمل کر لیا کچھ بھی نہیں ملے گا. سب کچھ کب ملے گا؟ مرنے کے بعد. تو یہ تو اور تھوڑا سا پھیکا معاملہ ہو گیا. کیا خیال ہے؟ کچھ مل نہیں رہا. فجر کی نماز اتنی محنت سے انسان پڑھتا ہے، واپس آتا ہے اپنا پرس چیک کرتا ہے تو 5 روپے بھی نہیں پڑے ہوئے ہوتے اس میں اضافی، کہ اللہ ترس کھا کے کہ بھئی چلو 5 لاکھ نہیں تو 5 روپے اس کے بٹوے میں ڈال دوں میں.
اس نے اتنی محنت سے فجر پڑھی ہے، میری خاطر قربانی دی ہے، تو چلو 5 روپے ڈال دو۔ ظہر پڑھنے جاؤ تو بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو مولوی بیچارے کی جو باتیں ہیں یا قرآن کی جو باتیں ہیں اس میں فی الحال کچھ مل ہی نہیں رہا ہے۔ اور اگر قرآن یہ بات کرتا نا کہ ابھی نہیں 10 سال کے بعد ملے گا، تو بھی سمجھ میں آتی ہے چلو ابھی کچھ پیٹ کاٹ کے گزارا کر لیتے، حلال پہ تھوڑا سا اکتفا کر لیتے، 10 سال کے بعد بہت کچھ مل جاتا۔ لیکن قرآن کہتے نہیں 10-20 سال کی بات نہیں ہے۔ جب قبر میں اتار دیے جاؤ گے، مر جاؤ گے، اس کے بعد اور پھر جب آخرت میں حشر کیا جائے گا، میرے سامنے تمہیں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا کس نے میری مانی اور کس نے میری نافرمانی کی۔ اس کے بعد جو نافرمان ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جو فرمانبردار ہیں ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ تو پھر شیطان انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے بھئی یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے، یہ تو کوئی 10-20 سال کی کہانی نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہے، پھر مرنے کے بعد پتہ نہیں یہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ یہ سوال آتا ہے ذہن میں۔ تو یہ سارے سوالات ایسے ہیں جس سے انسان آج مذہب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مذہب کو ایک دوسرے درجے کی چیز رکھا ہوا ہے، ثانوی درجے کی چیز میں، کہ چونکہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں جیسا نام ہے ہمارا، تو جیسے عیسائی یورپ میں کچھ نہ کچھ اپنے عیسائی ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ کیسا ہی کمیونسٹ ذہن کا عیسائی ہو، کیسا ہی سیکولر ذہن والا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ 25 دسمبر کو عید تو منا لیتا ہے، اپنی کرسمس تو منا لیتا ہے، یہ شو کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں، عیسائی ہوں۔ ہندو کتنا ہی تعلیم یافتہ ہو اور ہندو مذہب کو پسند نہ کرتا ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی ہولی والے دن ان کی عید میں شرکت کر کے اپنا ہندو ہونا ثابت کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اس کے والدین کا مذہب ہوتا ہے، انسان اس مذہب سے فطری طور پر محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسی حال میں مروں۔ تو ہندو بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہندو رہیں، اور عیسائی بھی یہ چاہتے ہیں، سکھ بھی یہ چاہتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی ہو گئی ہے کہ ان کا مذہب سے صرف اتنا رشتہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسے کام رکھیں تاکہ ہم مسلمان نظر آئیں، تھوڑا سا اسلام سے رشتہ رہے ہمارا، لیکن ایسا تعلق نہیں ہے کہ اسلام کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں جتنی دولت کمانے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جتنی محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اس کا 10واں حصہ اللہ کے لیے کر لیں، اس کے لیے نہ آج کا مرد تیار ہے نہ آج کی عورت تیار ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے، اس کی میں وجہ بھی انشاءاللہ بیان میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا حقیقی معنوں میں مطالعہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیسی عظیم کتاب ہے اور کیا دعوت دیتی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہندوؤں کے پاس، عیسائیوں کے پاس بائبل ہے، اور ہندوؤں کے پاس ان کی وہ گیتا ہے، کیا ہے ان کی گیتا ہے، تو ہمارے پاس بھی قرآن ہے۔ ہر مذہب کی ایک کتاب ہوا کرتی ہے جو برکت کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور شادی بیاہ میں اور عدالتوں میں اس پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، تو ہمارے پاس بھی ایک قرآن ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سارا فساد یہاں سے ہے، سارا فساد جو پیدا ہو رہا ہے اور جو ہم مذہب سے دور ہو رہے ہیں وہ یہاں سے ہو رہے ہیں۔ آپ اگر پوری دنیا میں اس وقت سروے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، لوگ مذہب کی پابندیوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 طبقے وجود میں آ رہے ہیں، یا تو بالکل پکا مسلمان یا بالکل سیکولر۔ مستقبل میں جو آج جو ہندو ہے وہ ہندو نہیں رہے گا، کیونکہ تعلیم یافتہ طبقہ ان کا اپنے مذہب کو غلط سمجھتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ گائے کا پیشاب چھڑکنا اور گائے کو ماں ماننا اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ لہذا ہندوؤں کا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ بھی اپنے مذہب سے دور ہو رہا ہے۔ عیسائیت اپنے مذہب سے دور ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں یورپ میں تو عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ وہ بہت سے تو اپنے آپ کو عیسائی کہنے میں فخر بھی نہیں کرتے، کرسچن کہنے میں فخر بھی نہیں کرتے۔ یورپ امریکہ میں یہی ہے، ان سے زیادہ عیسائیت ہمارے ملکوں میں ہے۔ ہمارے ہاں کے عیسائی ذرا مذہبی ہیں، وہ جہاں سے عیسائیت پلی ہے وہ ملکوں میں تو عیسائیت کا نام و نشان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یہ جتنے مذاہب ہیں ان میں مذاہب کا عنصر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ سارے سیکولر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر مذہب دنیا میں کوئی پھیل رہا ہے تو وہ اسلام، اور باقی مذاہب ختم ہو رہے ہیں۔ 2 قسم کے طبقے وجود میں آ رہے ہیں، یا تو خدا کے وجود سے ہی سرے سے منکر
کہ اللہ کا تصور ہی غلط ہے، مذہب کا تصور ہی غلط ہے، نہ عیسائیت درست نہ ہندو، یہ سب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ سب جو ہے نا بنائے ہوئے نظریات ہیں، گڑھے ہوئے نظریات ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارو۔ اور انسان زندگی کیسے گزارے گا اس کے لیے انسانوں سے ہی پوچھے گا، وہ اس کے لیے کسی آسمانی تعلیم کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسرا طبقہ اسلام کا ہے جو پھیل رہا ہے دنیا میں، دونوں پھیل رہے ہیں، اسلام بھی پھیل رہا ہے اور سیکولرزم جسے کہتے ہیں وہ بھی دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے نا قرآن مجید، یہ جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا ایک نام جو قرآن مجید کا نام تجویز کیا ہے وہ ہے الفرقان۔ یہ بڑا عجیب نام ہے، اور اس میں ہمارے ان تمام اعتراضات کا جواب دے دیا۔ ہمیں جو اللہ کی بات سننے میں مزہ نہیں آتا، اور ہمیں جو مذہب کی پابندیاں بوجھ لگتی ہیں، عورت کہتی ہے میں کیوں پردہ کروں، مرد کہتا ہے میں کیوں نماز پڑھوں، میں کیوں یہ ساری شریعت کے کام کروں، اور میں کیوں نظر کی حفاظت کروں، میں کیوں زنا سے بچوں، میں کیوں شراب سے بچوں، اس سے تو میری زندگی کا لطف اور مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید ان تمام باتوں کا جواب دیتا ہے، ان تمام باتوں کا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا۔ یہ فرقان کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمہارے سارے غلط نظریات، تمہارے سارے فاسد خیالات اور تمہارے جو غلط جذبات جو اس دنیا سے وابستہ ہیں، قرآن ان تمام نظریات کی نفی بھی کرے گا اور ان نظریات کے غلط ہونے پر دلائل بھی پیش کرے گا، اور بتائے گا کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں حساب و کتاب پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم مر کے ہڈیاں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ کیسی باتیں ہیں جو مرنے کے بعد شروع ہوں گی، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو قرآن یہ ساری باتیں آپ کو سمجھا دے گا۔ تو الفرقان، یہ فارق عربی میں فرق کہتے ہیں، تفریق کرنا، ایک شے کو دوسری شے سے ممتاز کرنا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کی لغوی تحقیق۔ فرق عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ایک شے کو دوسری شے سے الگ کرنا، دو چیزیں مکس ہوئی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ گندم میں مکس ہو گئی، اب آپ نے الگ کرنا ہے بالکل چھانٹ کے، کتنا مشکل کام ہے۔ آپ اگر الگ کر دیں تو آپ کیا کہلائیں گے؟ فارق، فرق کرنے والا، الگ کرنے والا۔ الفرقان کہتے ہیں بہترین طریقے سے کھرے کو کھوٹے سے الگ کر کے دکھانے والی۔ اور آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انسان کے جو دماغ میں مختلف نظریات ہیں، کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں کیوں بنایا گیا، ہمیں مزوں کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں کچھ سوالات ایسے ہیں جو قرآن مجید نے اٹھائے ہیں پوری دنیا کے سارے انسانوں سے، اور ان سوالات کا جواب قرآن کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، حالانکہ وہ سوال انسان کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت اہم سوال ہے۔ مجھے اگر دنیا میں کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے بنایا کیوں گیا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو قرآن نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں اور پھر ان سوالات کے جواب دیے ہیں، اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کو چیلنج کیا ہے کہ تم پھر بتاؤ ان سوالات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کچھ سوالات جو پوری دنیا میں اٹھائے ہیں قرآن نے، جو میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور ان سوالات کا اگر ہمیں صحیح جواب ملے گا تو ہماری زندگی کا رخ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ وہ سوالات قرآن بار بار اٹھاتا ہے اور ان سوالات کا جواب بھی دیتا ہے، اس پہ دلائل بھی دیتا ہے قرآن۔ تو وہ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے، سیکولر طبقہ تو کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے، صحیح ہے نا، کوئی خدا کا تصور ہی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک ارتقائی مراحل سے، جیسے ڈارون نے ایک نظریہ پیش کیا تھا نا، خود بخود ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا۔ تو قرآن نے پہلا سوال یہ اٹھایا ہے کہ خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے۔ یہ سوال ضروری ہے، اس کا جواب معلوم ہونا۔ ایک آدمی کے ذہن میں اللہ کے، خدا کے، بنانے والے کے وجود ہی کا تصور نہیں ہے تو وہ نماز پڑھ لے گا کیا؟ بتاؤ میرے بھائی، چاہے مولوی صاحب صبح و شام نماز کے فضائل بیان کریں، یہ ملے گا وہ ملے گا، تو وہ کہے گا مولوی صاحب آپ دو گے یہ ساری چیزیں، گارنٹی لیتے ہو؟ مولوی صاحب کہیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے گارنٹی۔ وہ کہے گا میں مانتا ہی نہیں کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا۔ اگر زبان سے نہیں کہے گا تو دل میں وسوسے ہوں گے اس کے۔
دل میں سوالات ہوں گے، پتہ نہیں پیدا کیا بھی ہے، یہ خود سے تو نہیں بن گئی ہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اس سوال کا جواب آپ کو قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے گی، اور دلائل سے دے گا قرآن اس کا جواب. سوال سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے. دوسرا سوال یہ کہ اس کائنات کو اللہ نے یا کسی نے بنایا ہے اگر، تو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے یا بغیر کسی وجہ کے ویسے ہی بنا دیا. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے، خدا کے، گاڈ کے تصور کو تو مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں بس گاڈ کا کام تھا بنانا اور بنا کے چھوڑ دینا. کریٹر کا کام کیا ہے؟ کریٹ کرنا اور چھوڑ دیا، ویسے ہی بنایا، کوئی مقصد نہیں ہے. لہذا وہ کہتے ہیں ہم چاہے نائٹ کلب میں جائیں، چاہے شراب پئیں، چاہے زنا کریں، ہم جو مرضی کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ بنانے والے نے ویسے ہی بنایا. بس نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ یہ سوالات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے انسان کے. یہ سوال جاپان کے سائنسدانوں کے لیے بھی اتنا اہم ہے جتنا میرے اور آپ کے لیے ہے. یہ ہر انسان کے لیے، کیونکہ ہر انسان بنا ہوا ہے اور ہر انسان اس کائنات میں رہ رہا ہے. اسے پتا ہونا چاہیے اس کو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے. اگر کسی مقصد بے مقصد بنایا ہے پھر تو یہی بات ختم ہو جاتی ہے، وہ ویسے ہی بنا دیا تو ٹھیک ہے، پھر بھی ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں. کیا خیال ہے؟ ہمیں چاہیے اپنی منمانی زندگی گزاریں. لیکن اگر کسی مقصد سے بنایا ہے تو پھر سوال ہے وہ مقصد ہے کیا؟ ہے وہی وہ مقصد ہے کیا؟ تو ایک مقصد تو قرآن نے بتایا اور کہا اگر وہ نہیں ہے تو پھر تم بتا دو پھر کیا مقصد ہے. اور اگر کسی مقصد سے بنایا جو اللہ نے بتایا مقصد، اور وہ مقصد کیا کہ انسان کو آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اس آزمائش کا بدلہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. امتحان اگر انسان سے لیا جا رہا ہے تو اس امتحان کا کوئی بدلہ بھی ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی بدلہ نہیں ہے تو ہماری مرضی امتحان میں کامیاب ہو یا ناکام ہو. جب رزلٹ آؤٹ ہی نہیں ہوگا، ایک لڑکا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس دفعہ رزلٹ کے جتنے پیپر ہیں نا وہ سارے پرچے جل جائیں گے، سیلاب آئے گا، پانی میں بہہ جائیں گے یا آگ لگ جائے گی اور رزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا، تو وہ 3 گھنٹے ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرے گا. وہ کیا ضرورت ہے بھائی، رزلٹ تو آؤٹ ہونا ہی نہیں ہے. تو اگر رزلٹ آؤٹ ہونا ہے تو کب ہوگا وہ آؤٹ رزلٹ؟ مرنے کے بعد ہوگا. تو سوال پیدا ہوتا ہے مرنے کے بعد تو ہم مر کے ہڈیاں ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، تو جب مر کے ہڈیاں ہو کے ختم ہو گئے تو دوبارہ زندگی کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہمارے پاس نہیں ہے. سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایسے ہونے کے بعد دوبارہ بھی جان پڑ سکتی ہے. تو یہ سارے سوالات ہیں میرے بھائی جو آج کے مسلمان کے دماغ میں وسوسے آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مذہب سے دور ہوتا ہے، اور در حقیقت قرآن سے دوری کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں. تو قرآن نمبر وار ان تمام باتوں کا جواب دیتا ہے. میں انشاءاللہ اس پر جلدی جلدی روشنی ڈالتا ہوں. پہلے سوال قرآن نے اٹھایا ہے کہ اگر تم اس کائنات کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ خود سے بنی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. 2 سوال کیے ہیں، بتاؤ ذرا اس پہ غور کرو کہ کیا تم خود سے بن گئے ہو، اتفاق سے وجود میں آ گئے ہو، یا تم نے خود اپنے آپ کو ڈیزائن کیا، خود اپنے آپ کو بنایا ہے. ان 2 باتوں پہ غور کر لو تو تمہیں ہمارے سوال کا جواب مل جائے گا. بتائیے کیا میں نے اپنے آپ کو بنایا یا آپ نے اپنے آپ کو بنایا؟ بتائیے بھائی. یہ خود سے وجود میں آ گئے، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ میں اس کو آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا دنیا میں، کوئی بھی چیز، اس کی صفت تبدیل کرنے کے لیے کسی محرک کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر یہ دروازہ ہے، بنایا ہے، یہ لگا ہوا ہے، اس کو ہلانے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کوئی ہوا ہلائے گی تو ہلے گا، سکون سے حرکت کی حالت میں آئے گا، موشن کی حالت میں آئے گا، ورنہ یہ ہل نہیں سکتا. یہ مادے کی، میٹر کی یہ خاصیت ہے، جب تک کوئی توانائی استعمال نہ ہو یا کوئی چیز ہلانے والی نہ ہو وہ ہلتا نہیں ہے. وجود میں آنا تو بہت بڑی بات ہے، پیدا ہو جانا تو بہت بڑی بات ہے. پیدا ہو کے حرکت نہیں کر سکتا. ٹھنڈا ہے تو گرم نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کہیں سے ہیٹ نہ دی جائے، گرم ہے تو ٹھنڈا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کہیں سے ٹھنڈک نہ مہیا کی جائے. تو مادہ
میٹر اپنی صفات میں تبدیلی نہیں کر سکتا خود سے، کوئی اور ہونا چاہیے جو اس کی ان صفات میں تبدیل کرے، تو میٹر اور مادہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سوال میں نہیں اٹھا رہا، یہ قرآن اٹھا رہا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، غور کرو، خود سے بن گئے ہو کیا؟ خود سے یہ کیسے دو آنکھیں یہاں لگ گئی، ناک لگ گئی؟ ہم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، فرمایا دو آنکھیں نہیں لگائیں تمہارے دماغ میں ہم نے، ولسانا وشفتین، دو ہونٹ نہیں لگائے اور زبان نہیں بنا دی، یہ خود سے ہو گئی ہے کیا؟ یہ ممکن ہے کیا؟ کیسا عجیب نظام بنایا ہے۔ یہ جو ویڈیو کیمرہ ایجاد ہوا ہے نا، یہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، اس کے ماہرین سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ایجاد کیا گیا ہے، جو مووی بناتا ہے، یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے سائنسدانوں نے بنایا ہے۔ یعنی انسانی آنکھ میں تصویر بننے کا پروسیس کیسے ہوتا ہے، اس کی نقل مار کے کیمرہ بنایا گیا بالکل، کہ بھئی ایسی چیز بنا دو تو یہ بھی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم جب یہ انسانی آنکھ جب کسی چیز کو دیکھتی ہے تو ہوتا کیا ہے، روشنی اس چیز سے ٹکرا کے ہماری آنکھوں کے پردے پہ آتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب پردے پر آتی ہے تو قدرت نے کچھ ایسے لینسز لگائے ہوئے ہیں اور کچھ ایسی مشینیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ ان لہروں کو ریڈیائی لہروں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ وہ روشنی کی لہریں ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں تو جب پیچھے کی طرف جاتی ہیں، پیچھے ایسے پردے لگے ہوئے ہیں، ایسا سسٹم ہے کہ ان ریڈیائی لہروں کو ریورس کر کے دوبارہ روشنی کی لہروں میں وہ تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ روشنی کی لہروں میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر تصویر کو بالکل الٹا کر دیتی ہے وہ آنکھ، پھر دماغ اس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے۔ تو پروسیس کیا ہوا؟ مختصر، کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھ میں گئیں اور ایسے آنکھ میں آلات لگے ہوئے ہیں کہ وہ ان روشنی کی لہروں کو ریڈیائی لہروں میں، یعنی ان کی ہیئت کو تبدیل کر دیتی ہیں وہ، پھر وہ دوبارہ عمل ریورس ہوتا ہے۔ تو سائنس نے آنکھ کا مطالعہ کیا، انسان اور جانوروں کی آنکھ کا، کہ یہ ریورس کون کر رہا ہے، ریڈیائی لہروں میں تبدیل کون سا آلہ کر رہا ہے، اور ریڈیائی لہروں کو ریورس کیسے کیا جا رہا ہے آنکھ۔ تو بالکل نقل کر کے ایز اٹ از آنکھ کے بجائے شیشہ لگا لیا، اور وہ سارے آلات جو آنکھ میں استعمال ہو رہے ہیں وہ مصنوعی بنائے، اور تجربہ کر کے دیکھا وہ تجربہ کامیاب رہا، ویڈیو کیمرے کی اسکرین پہ تصویر بننا شروع ہو گئی۔ یہ میں اخباروں کی پڑھی ہوئی بات نہیں کر رہا، جو ڈیجیٹل کیمرے کے جو ماہرین ہیں، انجینئر ہیں، ان کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے، بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی احمق یہ دعویٰ کرے میرے پاس کوئی بہترین کیمرہ ہو، بہت دور سے زوم کر لیتا ہو اور بڑی بہترین ویڈیو بناتا ہو، کوئی شخص یہ کہے کہ اس کیمرے کو ایجاد کس نے کیا، میں جواب میں کہوں یہ خود بخود بن گیا ہے، تو عقل اس بات کو تسلیم کرے گی؟ بتائیے۔ وہ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کہوں بھائی ایک سائنسدان ہے، اس کا نظریہ ہے کہ یہ ویڈیو کیمرہ خود بخود بنا ہے، میں خود نہیں کہہ رہا، یہ سائنسدانوں کی باتیں، سائنسدان غلط نہیں کہتے کبھی۔ بھائی کیسے سائنسدان نے یہ دعویٰ کر دیا، یہ کیسے خود بنا ہے؟ تو کہ سائنس نے یہ دعویٰ کیا کہ کروڑوں سال پہلے کہیں بجری پڑی ہوئی تھی سمندر کے کنارے، تو وہ بجری اتفاق سے اڑی، اس پہ کہیں لاوا پگھل تھا، وہ جو آتش فشاں لاوا پھٹا تو اس میں اتنی ہیٹ پیدا ہوئی، اس نے اس بجری کو پگھلا کے شیشہ بنا دیا۔ لاکھوں سال میں اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ بڑا سا شیشہ بن گیا، پھر لاکھوں سال اسی حالت میں گزرے تو اتفاق سے کچھ ہوائیں ایسی چلیں کہ وہ شیشہ ترتیب سے ٹوٹ پھوٹ کے لینس کی شکل میں وجود میں آ گیا۔ ایک لینس ادھر پڑا ہوا تھا، ایک ادھر پڑا ہوا تھا، لاکھوں سال اسی طرح پڑا رہا یہ سب کچھ۔ پھر ایک وقت ہوا چلی، طوفان آیا، وہ لینس اٹھ کے آپس میں ٹکرا گئے، اور پھر کچھ پلاسٹک کی کچھ گریس زمین سے نکلا، پیٹرول کے جو ہے نا وہ پہاڑ جو ہے نا وہ پہاڑوں سے جیسے کبھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں تو اتفاق سے کوئی گریس پھوٹ پڑا اور جو ہے نا پلاسٹک نکل گیا، یہ ہوا، پھر تاریں لگیں، پھر یہ ہوتے ہوتے کھربوں سال میں اتفاق سے ایک چھوٹا سا کیمرہ وجود میں آیا۔ پھر وہ کیمرہ ترقی کرتے کرتے یہ اتفاقی مراحل سے گزرتے گزرتے اس کیمرے کی شکل میں وجود میں آ گیا ہے۔ بھائی کتنا ہی بڑا سائنسدان یہ بات کرے، مگر آپ اس بات کو کیا تسلیم کر لیں گے؟ بولیں گے بھائی یہ کیسا اتفاق ہے کہ ریت جل کے، ریت ہی کو جلا کے شیشہ بنایا جاتا ہے، جل کے ایسا خوبصورت شیشہ بن گئی، کھربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہو گیا تو وہ لینس آپس میں اتنی ترتیب سے جڑ کیسے گئے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لینس جو ڈیجیٹل کیمرے میں ذرا سے دائیں بائیں ہو جائیں تو وہ تو تصویر کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ انسانی آنکھ میں بھی ذرا سا
حساب کتاب اوپر نیچے ہو جائے کتنا موٹا چشمہ لگ جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر عجیب بات یہ، ڈارون سائنسدان گزرا ہے، کیونکہ سائنس اس بات پہ بہت غور کرتی ہے نا یہ کائنات وجود میں کیسے آئی. وہ تو ہر چیز کی سائنٹیفک لاجک تلاش کرتے ہیں نا. قرآن نے تو جواب دیا میں نے بنایا، ختم ہو گئی بات. ٹھیک، میں نے بنا دیا اپنی قدرت سے، تو اس میں کیا ہے؟ بس میں نے بنا دیا، میں کن کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی. لیکن سائنس چونکہ اللہ کے تصور کو اپنی لیبارٹری میں نہیں لاتی، وہ کہتے ہیں مذہب کو لیبارٹری میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ مذہب بہت ساری چیزوں پہ پابندی لگا دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں مذہب کو لیبارٹری سے باہر رکھو، اس کو گرجا گھروں میں مسجدوں میں رکھو، یہ سائنسدان کی نجی زندگی میں بھی نہیں آنا چاہیے، یونیورسٹی میں بھی نہیں آنا چاہیے، لیبارٹری میں بھی نہیں آنا چاہیے. لہذا وہ عقل کے جو ہے نا داؤ پیش لڑاتا ہے. تو آج سے پہلے بھی لڑائے، آج بھی لڑا رہے ہیں، مگر اس سوال کا جواب کوئی سائنسدان نہیں دے سکا کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، انسان کیسے وجود میں آیا. تو یہ کیسے جواب دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ایک سائنسدان نے جواب دیا تھا، ڈارون بڑا مشہور سائنسدان گزرا ہے، اس نے کہا تھا، ایک ارتقاء کا نظریہ پیش کیا کہ ہر چیز جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے اتفاق سے یہاں تک پہنچی ہے، اتفاق سے. تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ پہلے ایک زندگی وجود میں آئی، چھوٹے سے سیل وجود میں آیا، اس کے بعد وہ کروڑوں سال گزرے ترقی کرتے کرتے، پودا بن گیا، پھر کوئی ایک تھوڑا سا کیڑا بن گیا، پھر وہ ترقی کرتے کرتے جانور، پھر ہوتے بالآخر ایک وقت آیا بڑا لمبا، کیونکہ سائنسدانوں کے پاس ٹائم بہت ہے، ارب کے بجائے 4 ارب کر لیں اس کو اگر سمجھ میں نہیں آتا ایسا اتفاق، تو جی 8 ارب سال میں تو ہو جائے گا نا ایسا اتفاق. تو ہوتے ہوتے بندر وجود میں آیا، پھر بندر بھی آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے وہ بیٹھتا تھا تو دم دبتی تھی، دم غائب ہونا شروع ہوئی، پھر ہوتے ہوتے پوری تصویریں بنائی بھی انہوں نے، آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں، یہاں سے ہوتے پھر یہ بندر بنا، پھر بن مانس بنا، پھر بن مانس سے آگے ترقی کی، بال غائب ہونا شروع ہو گئے، پھر ہوتے ہوتے دھوتی شلوار آ گئی، دھوتی بنیان آیا، پھر یہ باقاعدہ تصویریں، دھوتی بنیان سے ہوتے ہوتے کرتا شلوار آ گیا، پھر لنگی آ گئی، پھر ہوتے ہوتے 3 پیس سوٹ اور بریف کے ساتھ میں اب جناب ملٹی نیشنل کمپنی کا مینیجر اور آفس جا رہا ہے. تو وہ ایسے انہوں نے منظر دکھائے ہیں کہ انسان کہتا ہے یار کچھ تو ہوا ہے، کچھ خود بخود یہ بڑی ترقی ہوئی ہے آہستہ آہستہ. لیکن خدا کی قسم اگر عقل سے سوچے ایسا کروڑوں کیا اربوں سالوں میں بھی نہیں ہو سکتا. اربوں سالوں میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ اربوں سالوں میں نہیں بن سکا. بتاؤ آج تک کوئی کیمرہ سائنسدانوں کو نظر آیا جس کا کوئی موجد نہ ہو؟ کوئی گھڑی، کوئی مشین، کوئی ایسی عجیب و غریب چیز جس کا بنانے والا کریٹر کوئی نہ ہو، سائنسدان موجد کوئی نہ ہو، اور وہ کہیں اتفاق سے یہ گھڑی وجود میں آ گئی ہے. اتنا عجیب و غریب انسان کیسے وجود میں آ گیا جس میں حیات بھی ہے، زندگی بھی ہے، جسے آج تک سائنسدان نہیں بنا سکے. تو جو چیزیں آج سائنس نہیں بنا سکتی وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گئے، جبکہ جو چیزیں سائنسدان بنا رہے ہیں وہ وجود میں نہیں آ رہی جب تک کوئی ان کو بناتا نہیں ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے جو قرآن اٹھاتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے. اس میں اللہ نے کہا اگر خود سے بنے ہو تو پھر اپنی منمانی کرو، پھر ٹھیک ہے جیسے چاہو زندگی گزارو، پھر عورت پردہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود سے بنی ہے ٹھیک ہے بھائی، اپنی منمانی زندگی کرو. لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں نے بنایا ہے، میرا گھر ہے، آپ کو کیا میں جو مرضی کروں گھر میں. اور اگر گورنمنٹ دے آپ کو تو پھر اس کے کچھ لاز ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں. تو اپنی جگہ پر تو اپنی ملکیت پہ تو اپنی منمانی کرتا ہے، کرائے کے گھروں پہ اپنی منمانی نہیں کرتا. کرائے کا گھر تھا، آپ کو ملا ہوا تھا، کسی نے دیا، اب آپ اس میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، کچن کو باتھ روم بنا دیا، واش روم بنا دیا، واش روم کو اب کچن بنا رہے ہیں، اور پھر یہ کمرہ ادھر لے آئے، وہ کمرہ ادھر توڑ پھوڑ. وہ مالک مکان کہے گا بھائی یہ میں آپ کو یہاں لایا ہوں، آپ خود سے نہیں آئے یہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، ہم خود بخود بنے ہیں، وہ اپنی منمانی زندگی گزاریں، اپنی شادی بیاہ جیسے چاہیں کریں، جتنا ناچیں، جتنے ڈھول ڈھمکے کریں، اس میں شراب پئیں، زنا کریں، عورت بے پردہ بازاروں میں گھومیں، نماز چھوڑو، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ سینٹر میں داخل کرو، ٹینشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کھانستے بھی ہیں اور بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، اور پتہ نہیں جیسے وہ کھانسیں گے تو ظاہر ہے جراثیم تو نکلیں گے، تو ہم جراثیم کھانے کے لیے تھوڑی دنیا میں آئے. تو اولڈ سینٹر میں داخل کرو. کھانے پینے میں یہ حلال، یہ جانور ذبح کر کے کھانا اور یہ گوشت، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. کھاؤ، کھانے پروٹین ہونے چاہیے خوراک میں. دیکھو انگریز کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا حلال ہے، ان کے یہاں مولوی نہیں ہے، ان کے پادری صرف دم درود کے لیے ہوتے ہیں، حلال و حرام بتانے کے لیے نہیں ہوتے. یورپ میں پادری ہے، مگر وہ پادری کیا کرتے ہیں، جب کوئی جنگ کے لیے فوجی جا رہا ہوگا تو تھوڑا سا اس کے سر پہ کچھ گھما دیا برکت کے لیے، اور تھوڑا سا بائبل اس کو برکت کے لیے سنا دی. حلال و حرام نہیں بتاتے وہ. حلال و حرام تو یہ ہماری ٹینشن ہے، مولوی صاحب یہ مرغی یوں کٹ گئی ہے گردن سے، ٹھیک ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے.
پوچھتے ہیں نا لوگ, خواتین بھی پوچھتی ہیں فون کر کے. میرا تو فون سارا دن بجتا رہتا ہے, سارا دن. میں نے ایک عیسائی سے کہا, میں نے کہا آپ کے پادریوں کا فون کیوں نہیں بجتا سارا دن, لوگ مسائل کیوں نہیں پوچھتے آپ سے؟ اس لیے کہ کچھ ہے ہی نہیں بتانے کے لیے. تمہارے ہاں حلال و حرام کا تصور, جائز ناجائز, یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. صرف عیسائیت نام ہے 25 دسمبر کو کرسمس منانے کا اور اتوار کو چرچ جانے کا, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. میں نے کہا ہم تو جو ہے نا فون پہ مسائل بتا کے, کبھی کس کا فون آ رہا ہے, یہ حلال ہے, یہ تجارت, یہ بینکنگ کے بارے میں سوالات, یہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ بینکنگ کا یہ طریقہ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے, ٹھیک ہے نا, طلاق ہو گئی نہیں ہوئی ہے, والد کا انتقال ہو گیا تو بچوں کی وراثت کس کو, بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, بیوی کا کتنا حصہ ہے, بھائی کا کتنا حصہ ہے. کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے جس میں لوگ علماء سے رابطہ نہ کرتے ہوں, جو دیندار لوگ ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں لوگ علماء سے رابطہ نہ کرتے ہوں. تو اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالا نا علماء نے, عوام نے, کتنی پابندیاں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, قرآن کہتا ہے اگر اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر ان پابندیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اگر خود سے بنے ہو تو جو چاہے کرو, اپنی منمانی زندگی کرو پھر. لیکن میں ایک بات عرض کر رہا تھا, ویڈیو کیمرے کی مثال دے رہا تھا. اب ایک بات مجھے بتائیے کہ ایک آنکھ خود سے نہیں بن سکتی, یعنی جس کیمرے کو بنایا گیا وہ خود سے نہیں بن سکتا, تو جس کیمرے نے جس اصل کیمرے کی نقل ماری ہے وہ کیسے خود سے بن سکتا ہے؟ اور عجیب سے عجیب تر کہ وہ کیمرہ جو اللہ نے یہاں بنایا, یہ عجیب بات ہے, یہ خود سے بنا اور اپنی جگہ فٹ بھی ہو گیا. اس کی فٹنگ یہاں کیوں ہوئی ہے, ادھر ادھر کیوں نہیں ہو گئی؟ اللہ نے قرآن مجید میں انسان کو اپنی ذات میں بہت زیادہ غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کائنات کی وسعتوں میں تو بعد میں غور کرنا. تم خود سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک قدرت کے عجائبات کا ایک بہترین نمونہ ہو. تمہیں خود اپنے اندر اللہ کا وجود نظر آئے گا, تمہارا جسم گواہی دے گا کوئی بنانے والا ہے, یہ خود سے نہیں ہوا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے آج سائنس کا دور ہے, کمپیوٹر میں جب تک آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال نہ کریں تو کیا وہ آپ جو کام اس سے چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا؟ ہے بھائی, ہم جو سادہ سا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے نا, کی بورڈ جب کمپیوٹر سے ملاتے ہیں تو ایف کا بٹن دباتے ہیں تو کیا اسکرین پہ کیا لکھا ہوا آتا ہے؟ ایف. یہ کمپیوٹر خود سمجھتا ہے یا اس کو بتایا ہے کسی نے؟ جو دیہاتی گنوار آدمی ہوگا نا وہ تو اس پہ حیران ہوگا, عجیب سی بات ہے, ادھر بٹن دبا رہے ہیں لکھ کے ادھر آ رہا ہے بھائی. حیران ہوگا نہیں ہوگا کوئی پرانے زمانے کا انسان, وہ تو کیلکولیٹر کو دیکھ کے حیران ہوگا. 2 ضرب 2 کیا 2 ملٹیپلائی بائی 2 کیا = 4. کہہ رہا یار اس کے لیے تو ہمارے یہاں سائنسدان ہوا کرتے تھے جو یہ بتاتے ہیں کہ 2 کو 2 سے ضرب 2, تو بڑے بڑے ریاضی دان ہوتے تھے, کہتے تھے 4 جواب آئے گا. اور یہ مشین میں ادھر 2 دبایا اور ادھر ملٹیپلائی کا بٹن دبایا, ادھر 2 دبایا = 4. یہ کیا کیسی مشین ہے بھائی؟ تو اسے ہم بتاتے ہیں بھائی اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں, ہر چیز کا الگ سافٹ ویئر ہوتا ہے, اس کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا ہے, تو یہ خود بہت سب بتاتی چلی جا رہی, اس میں پروگرام بنا کے انسٹال کر دیا ہے. یہ سارا اس انسٹالیشن کا کمال ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک سادہ سی انسٹالیشن, یہ ہم تو آج کل ونڈو 7 استعمال کر رہے ہیں نا, ونڈو 98 جو پرانے زمانے کی ہے, کیا اس کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر خود بخود بنا اور خود بخود انسٹال ہو گیا اس کے اندر؟ ہے بھائی بتائیے. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ یہ خود بخود بنا ہے, اور خود نہیں بول دیں اس میں کیا جا رہا ہے. یہ سوال میرا خواتین سے بھی ہے, جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ بھی آہستہ آواز میں اپنے ہی مجمع میں میرے سوالات کا جواب دیں تاکہ بیداری رہے, وہ ان کو بھی احساس رہے کہ ہم بیان سن رہے ہیں اور سمجھ میں آ رہا ہے. جو سوال کیا جائے نا اس کا جواب دینے سے پھر انسان یہ ہوتا ہے ابھی مجھے بھی احساس ہوگا بھی آپ لوگ سن رہے ہیں. تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود چھوٹا سا سافٹ ویئر وجود میں آ جائے؟ گھڑی میں بھی تو کچھ پروگرامنگ انسٹال کی ہوتی ہے نا, جس سے وہ 24 گھنٹے گھوم کے 1 گھنٹے میں واپس 12 پہ آ جاتی ہے. تو یہ خود نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا پانی کے ایک ناپاک قطرے سے, اور اس میں ایسی انسٹالیشن کر دی ہے کہ اس کو جب خوراک ملے گی, ماں کے رحم میں جب وہ قرار پکڑے گا, تو عجیب بات ہے. یہ بات قرآن چونکہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. قرآن نے اس بات کو بہت بیان کیا ہے کہ پہلے ماں روٹی کھاتی تھی تو اس سے خون بنتا تھا اور کچھ نہیں بنتا تھا.
بلڈ بنتا تھا، اس سے انرجی آتی تھی. اب روٹی کھائے گی، روٹی مٹی سے بنائی اللہ نے. اب ماں جب روٹی کھائے گی تو اس روٹی سے آنکھ بھی بنے گی، پاؤں بھی بنیں گے بچے کے، ناک بھی بنے گی، زبان بھی بنے گی، ہونٹ بھی بنیں گے. ساری چیزیں اسی پانی کے قطرے میں معمولی سے اس میں بننا شروع ہو جائیں گی. اور بنتے 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 ثم انشأناہ خلقا آخر، قرآن کہتا ہے پھر ہم ایک نئی تخلیق میں تمہیں دنیا میں لے کر آتے ہیں. کیا تھے اور کیا بنا کے لے آئے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فرمایا تم پر ایسا زمانہ آ چکا ہے انسانوں، آج تو بریگیڈیئر فلاں اور کرنل فلاں اور جسٹس فلاں اور اتنے بڑے بڑے عہدوں میں گھوم رہے ہو، تم گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، کچھ تھے ہی نہیں تم. لیکن ہم نے کیا کیا، من نطفۃ امشاج، مختلف قسم کی خوراکوں سے مخلوط پانی کو جمع کیا. جمع کر کے پھر ہم نے کیا کیا، نبتلیہ، ہم چاہتے تھے اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی پانی کو ہم نے سنتا اور دیکھتا بنا دیا. اب یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے اور سارے دنیا کے کام کر رہا ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے. کیسا عجیب بنا دیا. تو کیا پانی میں یہ سافٹ ویئر جو انسٹال ہوا تھا کہ اس کو خوراک ملی اور یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا، یہ خود بخود ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یا تم نے خود، انسانوں نے مل کے یہ سافٹ ویئر ایجاد کیا ہے. تو بات یہ کہ وہ جن انسانوں نے کیا ان کو کس نے بنایا؟ تو یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ انسان سے اوپر کی کوئی مخلوق ہے جس نے انسانوں کو ایسا دماغ دیا اور انسانوں کو یہ جو ہے نا ایسے پانی سے بنایا. اللہ نے اس بات کا بار بار قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے. تو ایسے ایسے عجائبات کے نمونے وہ پیش کر رہا ہے. تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دوسرا سوال، پہلا تو ہے نا کہ کوئی ہے بنانے والا، خود نہیں ہو سکتا یہ. اچھا، اس کی وضاحت کے لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ بھی ضرور دوں گا میں. آج کل بگ بینگ کا ایک نظریہ ہے نا، بڑا مشہور نظریہ ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے. آج کل یہ نظریہ بہت، اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ نظریہ غلط ہو، ممکن ہے یہ صحیح ہو، کہ ایک دھماکہ ہوا تھا بہت زوردار جس سے ہوا یہ کہ یہ کہکشائیں بنی اور سورج بنا، اور سورج سے پھر جو ہے نا زمین ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی، زمین سے پھر چاند ٹوٹ کے علیحدہ ہوا. یہ ساری کائنات ایک مجسم تھی جس سے دھماکہ ہوا اور یہ کائنات پھیلتی چلی گئی. اور قرآن سے بھی اس کا تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس آسمان کو ہم نے بنایا مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے، اور وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کائنات میں جو ہے نا یہ وسعت ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے کائنات. لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے، دھماکے سے چیزیں سنورتی ہیں یا برباد ہوتی ہیں؟ دھماکہ بنی ہوئی چیزوں کو برباد کر دیتا ہے، کبھی برباد چیزوں کو ایڈجسٹ کبھی نہیں کرتا، مینج کبھی نہیں کرتا. کبھی ایسا دھماکہ دیکھا آپ نے کہ چیزیں ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی، آپ چاہ رہے تھے، ایک دھماکہ ہوا، سب سیٹ ہو گیا ایک دم؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ایسا ہوتا ہے آپ نے اتنی محنت سے، آج ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کراچی میں، اور خاص طور پہ اتنی محنت سے گھر بنایا، پڑوس میں دھماکہ ہو گیا، ابھی چھت دھڑام سے نیچے آ گئی. حکومت نے کوئی ادارہ بنایا، دھماکہ ہوا، پھر تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کی، کوئی کہتا نہیں فلانے نے، سپاہی محمد نے کی، کوئی کہتے نہیں لشکر جنگی نے، وہ جس نے بھی کی، لیکن دھماکے نے تو بیڑا غرق کر دیا نا. وہ پھر حکومت اس کی ریپیئرنگ میں لگے گی نہیں لگے گی، وہ کیا ہوگا، لیکن دھماکے کا کام ہے بیڑا غرق کر دینا، بنی ہوئی چیزوں کو برباد کر دینا. کبھی برباد کی ہوئی چیزوں کو مینج کبھی نہیں کرتا. اگر دھماکہ کبھی مینج کرتا نا تو مینیجر صاحب جب جاتے اپنے ادارے میں، مینیجر کو تنخواہ مینجمنٹ کی دی جاتی ہے، بھائی ذرا سب کو سیٹ کر کے چلاؤ، ہر چیز اپنی جگہ پہ، کرسی اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، صوفے اپنی جگہ پہ، پانی ادھر، وہ سب چیزوں کو مینج کرتا ہے. کوئی دائیں بائیں کچھ نہیں ہو رہا، تنخواہیں سب کی وقت پہ ملنی چاہیے، جس کو چھٹی کی ضرورت ہے اس کو چھٹی ملے، جس کو چھٹی کی ضرورت نہیں ہے وہ خام خامے چھٹی نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں مینیجر کے ذمہ ہوتی ہیں، مینجمنٹ اس کا کام ہے. اب اس نے دیکھا بھائی، وہ آیا جو کمپنی میں آیا تو اس نے دیکھا یہ کیا بات ہے، وہی وہ نیسلے کی جو بوتل تھی وہ تو الٹی ادھر پڑی ہوئی ہے، جگہ پہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے لات ماری ہے، وہ ادھر پڑی ہوئی ہے. اور واش روم میں نل کے ٹوٹ کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، اور جناب مینیجر صاحب کی کرسی ادھر پڑی ہوئی ہے، میز ادھر پڑی ہوئی ہے.
یہ سارا نظام جو ہے نا، ملازمین کوئی ادھر سو رہا ہے مزے سے خراٹے لے کے، اور بھنگی جو ہے وہ صفائی کرنے والا وہ مینیجر کی کرسی پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، سارا نظام برباد پڑا ہوا ہے۔ تو یہ چونکہ مینیجر بڑا ہوشیار تھا، ماہر دھماکیات تھا، یہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی لندن میں دھماکوں پر، تو لہذا اس نے آ کے ایک بٹن دبا کے ایک گرنیڈ پھاڑا اور ایسے دھماکہ کیا اس نے کہ اب جو بھنگی تھا وہ اڑ کے واش روم میں جا کے گرا دھڑام سے، اور مینیجر صاحب کی کرسی آ کے دھڑام سے مینیجر صاحب کی جگہ پہ، اور نیسلے کی جو وہ بوتل پڑی ہوئی تھی پانی کی وہ دھڑام سے کولر کے آ کے اوپر فٹ ہوئی، بالکل ایسے ایک دم آ کے فٹ ہو گئی۔ اور جناب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، وہ جو ہے شاور جو زمین پہ پڑا ہوا تھا وہ اپنی جگہ پر، نل کے اڑ کے دھڑام دھڑام، ایک دھماکے سے نہیں کام چل رہا ہے تو 2-4 دھماکے کرا دیے اس نے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری چیزیں ایک دم اپنی جگہ ایڈجسٹ ہو گئی۔ یہ بات عقل میں آتی ہے کیا؟ ایک نل کا نہیں جڑ سکتا بھائی اپنی جگہ۔ تو کسی سائنسدان نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ بگ بینگ کا جو نظریہ ہے کہ ایک دھماکے سے کائنات وجود میں آئی، تو اس نے کہا یہ کیسا عجیب و غریب خوبصورت دھماکہ تھا کہ جب زمین سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے تو اتنی دور نہیں گئی کہ سورج کی رینج سے باہر نکل جاتی، اور اتنی قریب نہیں ہے کہ سورج پہ آ کے دوبارہ ٹکرا جاتی ہے بھائی، ایک مقام تک جا کے اتنی دور کہ اب سورج کی کشش کے اندر بھی ہے اور باہر بھی نہیں، اور سورج کے گرد اس نے گھومنا شروع کر دیا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایسا دھماکہ تھا کہ اس نے زمین کو 23 ڈگری جھکا بھی دیا تاکہ موسم سردی گرمی خزاں بہار وجود میں آئے۔ اگر زمین جھکی ہوئی نہ ہوتی تو یہ موسم وجود میں نہ آتے۔ اور پھر ایسا عجیب زمین کو سورج سے اتنا دور کیا کہ نہ سورج کی گرمی سے سردی سے ہم ٹھنڈے ہو کے ڈی فریزر بن جائیے، زمین جو ہے سارے جمے رہیں، اور نہ اتنا قریب کیا کہ سارا سمندر کا پانی بھاپ بن کے بالکل ہی غائب ہو جائے، اتنا دور کہ بالکل ایک خاص طریقے سے ایڈجسٹ کر دیا اس کو کہ اب اتنی گرمی سورج کی ہے کہ جس سے سمندر کا پانی بھاپ بن کے اڑ کے بارشیں بھی برسا رہا ہے، اور گلیشیئر بھی وجود میں آ رہے ہیں کہ گرمیوں میں بھی پانی کے جو ہے وہ چشمے جاری رہیں اور گرمیوں میں بھی پانی ملتا رہے، اور جناب گرمیوں کے پھل الگ ہیں، سردیوں کے پھل الگ ہیں، اور زمین کو اس میں مٹی ایسی بھر دی ہے کہ اس میں کھاد ڈالو تو زمین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بیج میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے گئے ہیں، آم کی گٹلی میں ایسا سافٹ ویئر انسٹال کر دیا کہ اسے پانی اور گوبر اور کھاد ملے گا تو وہ آم کے درخت میں تبدیل ہو کے ہزاروں اپنے جیسے آم پیدا کر دے گا، اور سیب کے بیج کو اگایا جائے گا تو سیب ہزاروں اس سے پیدا ہو جائیں گے۔ حالانکہ زمین کھود کے دیکھیں تو نہ سیب کا ذائقہ، نہ انگور کا ذائقہ، نہ ناشپاتی، نہ کیلے۔ تو قرآن انہی چیزوں کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ان کھجوروں کے خوشوں کو لٹکے ہوئے دیکھو، ان کھجوروں کا مطالعہ کرو، کیا تمہیں زمین میں یہ کھجور نظر آتی ہے؟ کیا تمہیں زمین میں یہ ذائقہ نظر آتا ہے؟ انار کی طرف دیکھو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس انار پہ غور کرو، اس پہ ریسرچ کرو۔ ایک تو ریسرچ یہ ہوتی ہے اس میں کتنے پروٹین ہیں، کتنے وٹامنز ہیں، آئرن کتنا ہے، وٹامن سی کتنا ہے، یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن ایک وہ تحقیق کرو جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ اس انار کے پھل کو دیکھو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پھلتا ہے، سرخ ہو کے پھٹتا ہے اور رس اس میں سے ٹپکنا شروع ہوتا ہے، تو اس رس کو ذرا کمپیئر کرو اس زمین کی مٹی اور کھاد کے ساتھ۔ کیا اس میں زمین میں تمہیں نظر آتا ہے انار؟ زمین میں دانے نظر آتے ہیں تمہیں؟ زمین میں یہ پرتیں اور یہ ذائقہ نظر آتا ہے؟ لیکن عجیب بات ہے، یہی ٹہنی زمین میں ڈالو گے انار بنا کے پیش کر دے گی، اور گھٹلی ڈالو گے فالق الحب والنوا، تو تمہارا رب اس گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گندم کا ایک دانہ ہزاروں گندم، حالانکہ نہ زمین میں گندم، نہ پانی، نہ گندم ہے، نہ ذائقے ہیں۔ سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، قرآن کے الفاظ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک پانی پلا رہا ہوں پوری زمین کو، ایک پانی جو آسمان سے برستا ہے، سب کو وہی پانی، سیب کو بھی وہی آسمان سے برسنے والا پانی، اور انار کو بھی وہی، انگور کو بھی وہی، لیکن اس پانی سے پیدا ہونے والی چیزوں میں اختلاف دیکھو اور ان کے رنگوں میں اور ذائقوں میں فرق دیکھو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں ان کو خدا کا وجود نظر آتا ہے، خدا کی طاقت نظر آئے گی، خدا کے اپنی مخلوق پر احسانات نظر آئیں گے، اور یہ نظر آئے گا کہ جو اتنے احسانات کر رہا ہے، انسان کو اتنا کھلا پلا رہا ہے، اس کے بھی انسان سے کچھ مطالبات ہوں گے، اس نے انسان کو اپنی منمانی زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ان ساری باتوں کا جواب تمہیں انار میں بھی ملے گا، کیلوں میں بھی ملے گا، یہ سارے وہ پھل ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، انگور میں بھی ملے گا، کھجور میں بھی ملے گا، اور جناب تمہیں جو ہے شہد میں بھی ملے گا۔ یہ ساری چیزوں کا تذکرہ تمہیں، ساری چیزوں کی نشانیاں، علامتیں تمہیں ان چیزوں میں نظر آئیں گی۔
تو بھائی یہ ہے وہ قرآن جو ہمارے نظریات کو درست کرتا ہے. فرقان کا مطلب کانسیپٹ کلیئر کرنے والی کتاب. حق اور باطل میں تمیز کرنے والے کو آج کے زبان میں کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں یار میرا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا ابھی, پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں ہمیں ایسی منمانی زندگی کے لیے بنایا, کھانے پینے کے لیے بنایا ہے, مزے غل غپاڑوں کے لیے بنایا, یہ مولویوں کی باتیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الفرقان تمہارا کانسیپٹ کلیئر کر دے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. انگریز کی زندگی اچھی ہے یا اہل ایمان کی زندگی اچھی ہے, قرآن تمہیں بتا دے گا, قرآن تمہیں بتائے. تو جلدی جلدی بات کو ختم کرتا ہوں, میں سمیٹتا ہوں, یہ موضوع تو بڑا طویل ہے. دوسرا سوال یہ کہ اس نے کیوں بنایا؟ بنانے والا کوئی ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا نا. اور بڑے دلائل ہیں, تو میں نے بہت بحث کو سمیٹا ہے. بنایا کیوں؟ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں بنایا ہے اس نے لیکن ویسے ہی بنا دیا, پھر بھی بات ختم ہو گئی. وہ ویسے ہی بنا دیا, وہ اس کا دل چاہ رہا تھا بنانے کا, باقی ہم کریں گے وہی جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبا. دیکھو ویسے ہی جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا ویسے ہی, تو اس کا مقصد ہوتا ہے تفریح, کھیل, ٹائم پاس کرنا, یہی ہوتا ہے نا. اور یہ جو تفریح اور کھیل تماشے یہ چھوٹے ذہن کے بچوں کے کام ہوتے ہیں. بچہ ریت میں گھروندے بناتا ہے, گھر بناتا ہے چھوٹے چھوٹے اور توڑ دیتا ہے اس کو, بس ویسے ہی بناتا ہے نا. مٹی کے کھلونے بھی بنائے گا یا کوئی ایسی چیزیں, یا کھلونے خرید کے والدین اس کو دیں گے, گاڑی خریدی سوار ہونے کے لیے نہیں, وہ ویسے ہی تھوڑا سا یوں ہی گھمائے گا اس کے بعد پھینک دے گا. لیکن جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ ویسے ہی کوئی کام نہیں کرتا, ویسے ہی. اب ذرا عقل مند کی طرف آئیں. کوئی ٹھیکیدار ہے, اس نے کیا کیا, اس نے جناب ایک پہلے انجینئروں کو بلا کے عمارت کا نقشہ پاس کیا. اب کیا کیا اس نے, پھر مزدور لگا دیے کام پہ. 5-6 سال میں ایک بلڈنگ تیار ہوئی, اس میں واش روم بھی ہے, اس میں کچن بھی ہے, اور بیڈ روم بھی ہے, اور کھیل کود کی جگہ بھی ہے, اور یہ سوئمنگ پول بھی ہے. سارا حساب سے اس نے ڈیزائن کیا اس کو. جب بن کے تیار ہو گئی, لوگ ٹھیکیدار سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کا مقصد کیا تھا اس سے؟ کہہ رہے ویسے ہی بنایا میں نے, ویسے. لوگ کہیں گے بھائی یا تو آپ بہت ہی پاگل ہو, لیکن اگر اتنے پاگل ہو تو اتنی بڑی زبردست عمارت بنائی کیسے آپ نے, یا آپ جھوٹے ہو. دونوں میں سے ایک بات ہے. اور یہ پاگل والی بات تو صحیح معلوم نہیں ہوتی, جھوٹ بول رہے ہو آپ, ہم سے چھپا رہے ہو. وہ کہہ گئے نہیں میں چھپا نہیں رہا, میں اصل میں ٹائم پاس کرنے چاہ رہا تھا, تو مجھے میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا, اور بیوی بچوں سے بیزار ہوں میں, مجھے بس انٹرٹینمنٹ کے لیے میں نے کہا چلو ایک بلڈنگ بنا دیتے ہیں, کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. تو آپ فوراً کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو فون کریں گے, بھائی یہ آدمی واقعی پہلے نہیں تھا لیکن بننے کے بعد پاگل ہو گیا کہ اس کو اب بنانے کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بات میری لمبی تو نہیں ہو گئی, تھک گئے تو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ما خلقنا وما کننا لاعبین, ہم ایسے ہیں ہی نہیں, ہماری ذات ہماری شخصیت اس قسم کی ہے ہی نہیں کہ ہم کھیل کود اور تفریح کے لیے اتنا بڑا کام کریں. یہ ممکن نہیں ہے. جب تمہارے کو بیوقوف سے بیوقوف یہ کام نہیں کرتا, تو اس پوری کائنات کو بنانے والا اور اتنے اس میں تصرفات کرنے والا, اپنی قدرت کے ایسے عجیب عجیب نمونے پیش کرنے والا, وہ ویسے ہی کر رہا ہو؟ نہ, یہ ممکن نہیں ہے. کوئی مقصد ہے اس کا, وہ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ پوچھتے ہیں تم بتا دو. اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو پھر میں بتاؤں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو بناتا ہے وہی بتاتا ہے کہ کیوں. جب بھی کوئی چیز مشین وجود میں آتی ہے تو وہ کمپنی بتاتی ہے نا کہ بھئی یہ جیسے آپ 0 میٹر 125 خریدیں تو اس کے ساتھ آپ کو بک ملے گی, اس میں لکھا ہوگا یہ گدھا گاڑی نہیں ہے, چنچی چلانے کے لیے نہیں ہے, یہ 2 آدمیوں کو لے جانے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا 2 آدمیوں کو بٹھا کے لے جانے کے لیے. وہ ہماری قوم نے اس پہ پورے ٹریکٹر لگا کے جو ہے نا 5-5 روپے میں گھسیٹ رہے ہیں اس کو. لیکن کمپنی بتاتی ہے اس کا مقصد سواری ہے, وزن اٹھانا نہیں ہے. سوزوکی کیری جو ہے اس میں کمپنی بتاتی ہے کہ یہ دولہا دلہن کو لے جانے کے لیے نہیں ہے, یہ کس کے لیے؟ سامان لوڈ کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو سوزوکی کیری خریدنے والے کا مقصد ہی تجارت ہوتا ہے, بھائی سامان لوڈ کر کے یہاں سے وہاں لے جائیں. دولہا دلہن کو لے جانے کے لیے کرولا خریدی جاتی ہے 0 میٹر کی, بھائی یہ بکنگ پہ چلے گی. تو ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے, کوئی دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد ہو. تو اللہ فرماتے اتنی بڑی کائنات جو میں نے بنائی بے مقصد بھی نہیں ہے, اور اس کا مقصد میں ہی بتا سکتا ہوں, تم تو بنے ہوئے ہو,
تم تو بنے ہوئے ہو. بنا ہوا تھوڑی بتائے گا, جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا. چیز تھوڑی بتاتی ہے. موٹر سائیکل خود تھوڑی بولے گی مجھے اس لیے بنایا گیا ہے, بنانے والا بتائے گا میں نے اس کو اس لیے بنایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو قسم کی مخلوق بنائی, ایک انسان اور ایک انسان کے علاوہ ساری کائنات. تو ساری کائنات کا مقصد تو قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے. الفاظ کیسے عجیب ہیں, ما فی السماوات, سارے آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے, ان کہکشاؤں میں, کہکشاؤں سے اوپر جہاں تک کائنات کی وسعتیں, ایک ایک چیز. وما فی الارض, اور جو کچھ زمین اور زمین کے اندر ہے, زمین کا گیس, زمین کا پیٹرول, زمین کا ڈیزل, زمین کا پانی, اور زمین کے اندر کا چونا, اور زمین میں فولاد, اور زمین میں تانبا, اور زمین کا سونا, اور زمین کا کاپر. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں قرآن نے اس آیت میں اس کو چھوڑ دیا ہو. جو کچھ اس زمین میں اور جو کچھ زمین کے اوپر آسمانوں کی وسعتوں میں, فرمایا جمیعاً, تمام کا تمام. حالانکہ تمام چیزیں آ گئی تھیں لیکن مزید تاکید کے لیے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اس سے خارج ہو. یہ تمام کا تمام لکم, تمہارے لیے. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کائنات کا مقصد تو بتا دیا کس کے لیے بنی ہے, ہماری خدمت کے لیے بنی. سورج میری خدمت کے لیے بنا, چاند میری خدمت کے لیے بنا, اور زمین میں آپ حیران ہوں گے جنگلی جانور انسان کی کیا خدمت کر رہے ہیں. یہ موضوع بڑا عجیب ہے کہ جنگلی جانور جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں وہ بھی انسان کی خدمت کر رہے ہیں. بعض جنگلی جانور ایسے ہیں جنگلوں میں جو دوسرے جنگلی جانوروں کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. ایک دفعہ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں. آسٹریلیا میں خرگوش کے نام سے ایک مضمون شائع ہوا تھا اخبار میں. اس میں ایک صحافی نے لکھا, ایک تاریخی واقعہ لکھا کہ آسٹریلیا میں خرگوش نہیں تھے. کوئی آیا ایسے علاقوں میں سے خرگوش کا ایک جوڑا لے گیا, وہاں پہ کسی کا دماغ خراب ہوا وہ اٹھا کے لے گیا, اس کو نہیں پتا تھا یہ اتنا گلے پڑ جائیں گے. اس نے خرگوش کی وہاں بریڈنگ کی اور اتنی نسل بڑھ گئی کہ وہ خرگوش کو حکومت کے لیے کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا. وہ کھیتوں کو چٹ کر جاتے تھے خرگوش اور فصلیں برباد کر دی پورا آسٹریلیا میں. یہ ہو گیا تو بندوقیں لے لے کے بولا سارا دن مارتے رہتے تھے. زہر بنایا انہوں نے لیکن اس کی نسل پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. بالآخر اچھا پھر باڑیں لگائی گئیں کھیتوں کے گرد, پھر بھی نہیں, وہ پھر سرنگیں بنا کے آ جاتے اور فصلیں برباد کر دیتے. پھر آسٹریلیا کی گورنمنٹ انوالو ہوئی, باقاعدہ اس نے ماہرین کو بٹھایا کہ بھئی ان کی نسل کو ایسا ختم کرو کہ ایک بھی زندہ نہ بچے. تو پھر یہ کیا گیا کہ کوئی ایسی زہر بنایا گیا جو خرگوش کو خوراک میں ڈال کے, جو خرگوش کی بڑی زبردست خوراک تھی. تو پھر جب تک تسلی ہو گئی نا کہ ایک پیر بھی زندہ نہیں ہے, اس وقت تک ان کی نسل کشی ہوتی رہی. تو اس پہ وہاں کے ماہرین بیٹھے کہ یہ کیا بات ہے, پوری دنیا میں خرگوش ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسا ہمارے یہاں ہوا. تو پھر ان کو جواب یہ ملا کہ جہاں بھی دنیا میں خرگوش پایا جاتا ہے وہاں ایسے درندے بھی ہیں جو اس کی نسل کو کنٹرول پر زیادہ ہونے لگتے کھا جاتے ہیں وہ. اور یہاں ہم نے خرگوش تو چھوڑ دیے, وہ درندے اپنے جنگلوں میں نہیں چھوڑے جو خرگوش کی نسل کو کنٹرول کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ درندے, کتے اور بھیڑیے یہ پسے پردہ انسان کی خدمت کرنے, بہت سے ایسی مخلوق کو کھا کے ان کی نسل کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ اگر یہ نہ ہو معلوم نہیں مستقبل میں کیا ہو جائے. تو پسے پردہ دنیا کی ہر مخلوق, قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہر مخلوق انسان کی کسی نہ کسی درجے میں خدمت کر رہی ہے, انسان کے لیے بنایا ہے اس کو. تو ہندو تو کہتا ہے ہمارے لیے بنایا تو ہم اسی کی پوجا پاٹ کریں گے, گائے کو ہمارے لیے بنایا تو گائے ہماری ماں ہے. اللہ نے کہا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج کی چمک کو دیکھ کے, اس کے حسن کو دیکھ کے اس کی عبادت نہ کرو. ولا للقمر, چاند کے حسن و جمال کو دیکھ کے اس کے سامنے نہ جھکو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, جس نے بنایا ہے بنایا اس کی طرف توجہ کرو تم. تو ہم ہندوؤں سے بھی کہتے ہیں بھائی گائے کو جس نے بنایا ہے نا اس کی طرف توجہ کرو. ہمارے لیے بنی ہے, یہ تو بنی ہمارے لیے, ہماری خدمت نہیں کرے گی, ہم تو کاٹ کے کھا جائیں گے. اس پہ میں اکثر ایک مثال بھی دیتا ہوں, تھوڑی سی مزاح کی بات بھی ہے, تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں دیکھو ہندو تو گائے کے بڑی سیوا کرتے ہیں اور جب دودھ دینا بند کرتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب اس کو کوئی بھی نہ چھیڑے, یہ ہماری ماں ہے, اس نے اتنا دودھ پلایا, اتنا مکھن, اتنا گھی, سارا وہ کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. آج کل انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں نا, پوری کیلکولیشن کے ساتھ ہوتی ہے. ہم کیا حاصل کرتے ہیں, جس دن گائے یا بھینس دودھ دینا بند کرے وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یہ کیونکہ ہمارا نظریہ بھائی اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے, جب تک خدمت کرے گی ٹھیک ہے, اب کھلائی پلائی وارے میں نہیں آ رہی. کہتے ہیں اب دے کچھ نہیں رہی ہے, صرف کھا رہی ہے, اب وارے میں نہیں آ رہی, کاٹ کے کسائیوں کے حوالے کر دو, یہ ویسے ہی بیچ دو اس کو. تو ہم تو یہ سلوک کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارا نظریہ یہ سب کس کے لیے بنا,
ہمارے لیے. اب آخری سوالات تو اور بھی ہیں, بس جلدی سے کیونکہ بات بہت لمبی ہو گئی ہے. آخری سوال یہ, اب بات لوٹ کے آ گئی ہمیں کیوں بنایا گیا. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک سوال اٹھاتا ہوں. دیکھیے کسی اخبار میں یہ آرمی کی طرف سے مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ ایک ایڈورٹائز آیا, یا آرمی کی طرف سے جو سلیکشن کے لیے نا, کمیشن آفیسر کے سلیکشن کے لیے جو اشتہارات آتے ہیں, کوئی اشتہار آیا, اس میں یہ لکھا کہ جو انٹرویو میں کامیاب ہوگا, ISSB میں کلیئر جو کر لے گا, اس کو یہ سہولتیں دی جائیں گی. آرمی میں جو سہولتیں ملتی ہیں, اتنی تنخواہ ہوگی, ریٹائرمنٹ پہ اس کو اتنے لاکھ ملیں گے, ملیر میں بنگلہ ملے گا, اور جناب علاج اس کا جو ہے نا فوجی فاؤنڈیشن میں فری ہوگا, اس کا بھی, اس کے والدین کا بھی, اس کی بیوی بچوں کا بھی, بہت ساری سہولتیں, اور ٹیکس فری زندگی گزارے گا. وہ ٹیکس فری زندگی گزارے گا, کوئی روک ٹوک نہیں, یہ بھی ملے گا, وہ بھی ملے گا. آپ پہنچ گئے جی انٹرویو دینے کے لیے, آپ پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے یہ قبول ہے, یہ ساری پیشکشیں, میں چاہتا ہوں میری تنخواہ بھی اتنی ہو, اور آپ نے انٹرویو کلیئر کیا, اور آپ اب پہنچ گئے کہ جی اب مجھے یہ ساری کی ساری سہولتیں آپ دے دیں. تو انٹرویو لینے والا آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ بھی تو پوچھو کہ آپ کے ذمہ کیا لگا ہے. یہ باقی جو شہری ہیں, یہ ملک, یہ کوئی سوتیلے ہیں کیا حکومت کے؟ ان کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر ان کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں علاج میں, اور آپ کا فری علاج ہو رہا ہے. اور یہ ٹیکس میں دبے ہوئے ہیں, ایک ایک چیز پہ, پان گٹکا کھانے میں بھی ان کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے, اور آپ ٹیکس فری زندگی گزاریں گے. کسی ٹول ٹیکس وہ جو ہے نا ٹول پلازا پہ آپ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا, اور پھر جناب آپ کو یہ بھی ملے گا, وہ بھی ملے گا. تو اتنے سارے اتنا جو آپ کو پروٹوکول, عزت اتنی ہوگی جہاں سے گزریں گے, جی یس سر, ہر شخص آپ کے سامنے جھکے گا. تو اتنا جو ہم آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں, تو آپ یہ بھی تو پوچھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو آپ کہا اچھا مجھے بھی کچھ کرنا ہے, میری بھی کوئی ذمہ, میں سمجھا کہ بس یہ ویسے ہی گریوی میں مل رہا ہے, فری میں مل رہا ہے یہ. تو بتاؤ دنیا کی کوئی حکومت کسی کو فری میں پروٹوکول دیتی ہے؟ کوئی دیتی ہے؟ تو اللہ نے انسان کو اتنا پروٹوکول دیا, ساری کائنات اس کے لیے بنا دی, اور اس کو نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے, اس کو شراب پینے کے لیے, اس کو اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے, اس کو بے پردہ گھومنے کے لیے, عیاشی کے لیے, غیبتوں کے لیے, چغل خوریوں کے لیے, اور حرام حلال کا فرق کیے بغیر جو چاہے کھا لو, جو چاہے پہن لو, جیسی چاہے زندگی گزارو, لائف اسٹائل جو چاہے رکھو. بس کبھی کبھار جمعے میں یا عید کی نماز میں جا کے مولوی صاحب کے یہاں حاضری دے دیا کرو, جیسے وہ عیسائی کرتے ہیں, 25 دسمبر کو پادری سے سر پہ ہاتھ پھروا کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں بھی مولوی صاحب سے تھوڑا سا دم درود کروا لیتے ہیں, وہی تھوڑا سا کوئی مولوی صاحب گھر میں جن بھوت آئے ہوئے ہیں, چڑیلے آئے ہوئی ہیں, تھوڑا سا تعویذ واویز, یہی ہو گیا. علماء سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ یہی کاموں کے لیے. نیا گھر بنائے تو بچوں کو بھیج دیں, قرآن خوانی ہو جائے گی, تھوڑا سا قرآن کی برکت آ جائے گی, جھاڑ پھونک ہو جائے گی, بس یہ ایک کانسیپٹ رہ گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا گیا, اور ہمیں کسی کے لیے نہیں بنایا گیا, میں ویسے ہی بنایا گیا. یہ نظریہ ہے, اس کی قرآن نفی کرتا ہے. قرآن بتاتا ہے تمہیں کیا کیا کتنا پروٹوکول دے رہا ہوں میں, اس لیے کہ تمہارے ذمہ جو کام لگائے. ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ ہمیں آزمائش کے لیے بنایا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانتے ہو, پھر اس کے احکامات پر عمل کرتے ہو یا اس کی نافرمانی کرتے ہو. ہمارے لیے جنت اور جہنم ہے, ان جانوروں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. یہ اپنی منمانی زندگی گزارے, کوئی نہیں پوچھے گا ان سے, ختم. سورج چاند کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے, ان پہاڑوں کے لیے, بارش کے لیے, سمندر کے لیے, یہ سب فنا ہونے کے لیے, ختم ہونے کے لیے. انسان پر فنا آئے گی وقتی اور عارضی, انسان ختم ہونے کے لیے نہیں ہے. انسان کو آزمایا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی لیطیعون. میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری مان کے چلیں. اما شاکرن, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شکر گزار بن کے چلتا ہے, میری مان کے چلتا ہے. وہ اما کفورا, یا میرا انکار کر دیتا ہے, یا انکار تو نہیں کرتا مگر میرے احکامات کو پسے پش ڈال دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ دنیا میں تیری اتنی نافرمانی, اتنے قتل و غارت, بڑے بڑے علماء کو قتل کیا جا رہا ہے, ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے. قرآن میں کتنے احکامات دیے نا اللہ نے, سارے احکامات. ماں باپ کا تو قرآن نے اتنی عزت بیان کی ہے, اتنی عزت.
اتنی عزت بیان کی، لا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ابھی سعودیہ سے آ رہا تھا حج کر کے، تو ایئر ہوسٹس بار بار بزنس کلاس میں، چونکہ وہ سیٹ تھی تو وہاں ایئر ہوسٹس بہت پروٹوکول دیتی ہے، بار بار سر پلیز یہ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا یہ کیا اپنی والدین سے بھی اسی لہجے میں بات کرتی ہوگی کیا ہے بھائی؟ یعنی اس کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ آپ اس کو ڈانٹ بھی دیں تو ایکسکیوز سر، پلیز سر، اس سے آگے نہیں بڑھے گی۔ کبھی ایسا نہیں کہ آپ ڈانٹے تو سینڈل اٹھا کے مار دو، تمیز نہیں ہے مولوی صاحب بات کرنے کی، بار بار کیا بٹن دبا رہے ہو، بار بار ایک دفعہ منگوا جو منگوانا ہے آپ نے۔ کبھی ایسا دیکھا ایئر ہوسٹس کو اس طرح کی؟ کنڈکٹر تو لڑ پڑتا ہے تو 2-3 لگا دے گا، دھکے دے کے نکال، وہ WR کا کنڈکٹر ہے، وہ اس کو جتنی دہاڑی ملتی ہے وہ اس میں یہی اخلاق ہوں گے اس کے۔ ایئر ہوسٹس کی ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہوتی ہے اور یہ پیسے اس کو مسکرانے کے دیے جاتے ہیں، جتنے دانت نظر آئیں گے اتنے پیسے زیادہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسٹمر کے ساتھ حسن سلوک کا اتنی تاکید سے حکم نہیں دیا، کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں کہ جب تمہارے پاس کسٹمر آئے بہت اس کو چائے بھی پلاؤ اور تاکہ وہ آئندہ بھی تمہارے پاس ہی آئے۔ اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کو پتا تھا یہ کام تم خود کرو گے، ٹھیک ہے نا، اس میں تمہیں پیسہ نظر آئے گا۔ بوڑھے ماں باپ کو چونکہ کوئی نہیں پوچھتا، ان کو ڈانٹو گے کوئی FIR کٹوانے والا نہیں ہے، ان کو جھڑکو گے وہ بےچارے اندر سے گھلتے رہیں گے کہ میں نے پالا، میں نے جوان کیا، میں نے تعلیم پہ خرچ کیا، مجھے بھول گیا۔ میں کچھ کہتا ہوں تو غصے ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھے آدمی نے، بوڑھے جب انسان ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اس کا دماغ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بوڑھے نے اپنے بیٹے سے پوچھا، جوان بیٹے سے، کہ دیوار پہ نا کوا آ کے بیٹھ گیا، اس کی نظر بھی کمزور، اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا کوا ہے۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر میں آ کے بیٹھا، پھر دوبارہ بوڑھے بیچارہ بھول گیا، یعنی بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سختی سے کہا ابا بتا تو دیا کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں آ کے بیٹھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ جھڑکا۔ آپ کو فضول سوالات کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ بتا تو دیا کہ ضرورت کیا ہے، اس سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ تو اس بوڑھے باپ نے کہا بیٹا تو جب میری گود میں تھا نا، بچہ تھا، اسی طرح دیوار پہ کوا بیٹھا تھا، تو نے 10 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا اور 10 مرتبہ بھی مجھے غصہ نہیں آیا تھا، 10 مرتبہ میں نے ہنس کے جواب دیا تھا۔ تو ماں باپ تو اپنے بچوں سے بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آج کی اولاد ڈرامے دیکھ دیکھ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، ٹیلی ویژن میں جو لب و لہجہ دیکھ رہے ہیں، لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر گھروں سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں ابا سے کیوں پوچھوں، میں اپنی والدہ کو کیوں اعتماد میں لوں، یہ میرا پرسنل میٹر۔ جنہوں نے کھلا کھلا کے جوان کر دیا، ان کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالتے، ان کو بالکل بھی لفٹ نہیں کراتے، جھڑکتے بھی ہیں۔ اتنا بڑا حق قرآن نے والدین کا بتایا کہ آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، والدین میں سے کوئی ایک پکارے تو حکم ہے کہ نماز توڑ دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ پکاریں اور آپ جواب نہ دیں تو ان کو غصہ آ جائے اور یہ کہیں یہ اولاد ہماری بدتمیز ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ تو اس گستاخی سے بھی بچنے کے لیے آج مائیں بیٹیوں کو پکارتی رہتی ہیں، بیٹی موبائل پہ SMS میں لگی رہے گی، جواب نہیں دے گی، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی رہے گی، SMS میں لگی رہے گی، بس وہ جواب ہی نہیں دے گی۔ تو یہ سارا ہمارا کلچر برباد ہو رہا ہے، انسان حیوان بنتا چلا جا رہا ہے، جانوروں والی زندگی۔ یورپ کا کوئی ترقی دیکھے، وہ ترقی جس سے انسان انسانیت کی فہرست سے باہر نکل جائے، وہ ترقی نہیں ہے، وہ تنزل ہے۔ اگر یہ واقعی ترقی ہوتی تو دنیا کا جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے اس میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ کیوں ہے؟ پھر سویڈن دنیا کا ایسا ملک ہے جسے ٹینشن فری ملک کہتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں پہ، بے روزگاری نہیں ہے اور صحت کے حوالے سے بہت اچھا سیٹ اپ ہے وہاں پہ، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن آپ سرچ کریں تو سویڈن میں خودکشی کا ریشو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ انسان جب اپنی نیچرل لائف سے ہٹتا ہے، فطری زندگی سے ہٹتا ہے، تو کتنا ہی دولت میں ہو، کتنا ہی خوشحال ہو، اس کا دماغی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی مولوی صاحب کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا؟ حالانکہ بیچارے خالی جیب لے کے گھوم رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، پیسے ہی نہیں ہے، کبھی مسجد کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، کبھی مدرسے کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن میں نے نہیں کبھی دیکھا اپنی زندگی میں کوئی مولوی صاحب بے روزگاری سے تنگ آ کے کسی کھمبے پہ لٹکے ہوئے پائے گئے ہوں کہ میں مر گیا ہوں۔ دیندار آدمی خودکشی نہیں کرتا، غموں میں زندگی گزار لے گا، اور دیندار عورت غموں میں زندگی گزار لے گی، غم کے گھونٹ پی لے گی۔ کیسے کیسے غم آئے اللہ نے قرآن مجید میں بتایا۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، ابراہیم علیہ السلام ایسی زمین میں چھوڑ آئے جہاں نہ گھاس نہ پانی، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا
تو بچے کے لیے بھاگ رہی ہیں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر کہ میرے بچے کو کہیں سے پانی مل جائے، لیکن خودکشی کا خیال نہیں آیا. صبر کیا، اللہ سے شکایت بھی نہیں کی. اللہ کو یہی قربانی تو پسند آئی کہ جس سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا اور کہا کہ جب تک صفا اور مروہ پہ نہیں دوڑو گے، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، اور چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ابو بکر صدیق ہو، ابو حنیفہ ہو، شافعی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم بزرگ جب تک صفا اور مروہ کی پہاڑی پر اس عورت کی یاد نہیں منائے گا، اس عورت کی نقل نہیں اتارے گا، اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا، اس کا عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا. صبر پہ ملتا ہے، صبر پہ. خودکشیاں کرنے پہ کچھ نہیں ملتا. ذرا سی ٹینشن ہو، عورتیں آج خواتین خودکشی کی دھمکی دیتی ہیں، حالانکہ ہم نے ٹینشن والی زندگیاں دیکھی نہیں ہیں، ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے. تو میں جلدی سے بات ختم کروں. میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ جب اتنا کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ان لکم فی الانعام لعبرۃ، فرمایا اس دودھ کو دیکھو کیسے پلاتا ہوں میں تمہیں. سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہو، اس سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھیں، اس میں نہ چکنائی ہے نہ کولیسٹرول ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ سوکھا چارہ گائے کھائے گی اور منو ٹنو دودھ نکلنا شروع ہوتا ہے. پھر اس کو گرم کریں، اتنی ملائی، اتنا گھی، اتنا مکھن، کیا کیا نکل رہا ہے. گھاس سے دودھ پیدا کر رہا ہے. اور اگر بھینس کی خوراک بادام ہوتی پھر دودھ نکلتا. بات تو سمجھ میں آ جاتی، بھائی سمجھ میں آ رہا ہے، بھائی بادام کھا کے دودھ نکل رہا ہے، لیکن وہ دودھ اتنا مہنگا ہوتا ہم کہتے یا اللہ ہم بادام ویسے ہی نہ کھا لیں. سوکھا چارہ جو کسی کام کا نہیں ہے وہ کھلا کے بھینس کے اندر ایسی انسٹالمنٹ کر دی ہے، ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں، وہ سوکھے چارے سے دودھ نکال رہے ہیں. سائنسدانوں نے تو یہ کیا نا، ایف کا بٹن دباؤ گے ایف لکھ کے آ جائے گا 2 × 4، یہ ہو گیا نا. ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے کہ وہ سوکھے چارے سے دودھ نکال کے دے رہا ہو، تو یہ تو سارے باڑے بند ہو جائیں. تو اتنی خدمتیں. تو میرے بھائی مرد اور عورت کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا. تو مرد و عورت کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد رکھتے ہو یا مجھے بھول جاتے ہو. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی نافرمانی خدا کی ہوتی ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا، سزائیں کیوں نہیں ملتی؟ اس کا قرآن نے جواب دے دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. فرمائیے ظالم لوگ جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو اس لیے مؤخر کر رہا ہے کہ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن متعین کر دیا ہے. وہ دن اگر متعین نہ ہوتا تو دنیا میں سزائیں ملتی، لیکن ایک دن عدالت کا ہے، پیشی ہوگی، اس لیے دنیا میں سزا نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک دن پیشی کا رکھا ہوا ہے اور وہ دن مرنے کے بعد ہوگا. آخری آیت، بس آخری، جب اتنا ہو گیا تو میں چاہتا ہوں یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے. ایک آخری بات یہ کہ یہ چونکہ قبر میں ہے، قبر کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو یہ بھی سوال کو قرآن نے اٹھایا ہے. کافروں نے جو سوالات کیے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، زمین میں گھل مل کے ختم ہو جاتے ہیں، تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ جیسے سوال آج ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے، یہ سوال نیا نہیں ہے، یہ سوال ہر دور کے کافر کے ذہن میں ابھرتا تھا. جب بھی کسی پیغمبر نے کہا کہ موت کے بعد زندگی ہے، وہ کہتے تھے کیسے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ختم ہو گئے، مر گئے تو کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن نے یہ سوال بھی قائم کیا اور اس سوال کا جواب بھی دیا. میں بس یہ اسی بات پر، اپنی اس واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سورہ یاسین کا آخری رکوع جس میں قرآن نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے اور اس سوال کا بہترین جواب بھی دیا ہے. وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، ایک سیکولر ذہن کا آدمی آیا، ایک کمیونسٹ آیا. اس نے کیا کیا؟ آج سیکولر طبقہ وجود میں آ رہا ہے نا کہ یہ سب ختم ہے، سب ٹھیک ہے، جو مذہب پہ عمل کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، چھیڑو نہیں کسی کو، انجوائے کرو، بس انجوائے کرو، جیسے تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم ویسے کرو، مزے اڑاؤ، بس 4 دن کی زندگی ہے، مزے اڑاؤ اس میں. تو ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کافر ایک پرانے قبرستان میں کسی مردہ لاش کی پرانی ہڈی کو اٹھا کے لایا. کتنا ہوشیار تھا دیکھیں، کوئی نیا مرا ہوا مردہ نہیں دکھایا اس نے، ایسی ہڈی جو گل سڑ کے ختم ہو گئی تھی، بھورا بن گئی تھی، اس ہڈی کو کسی قبرستان سے اٹھا کے لایا، صدیوں پرانی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ خدا قیامت کے دن ہڈیوں میں جان ڈالے گا یا ان کو دوبارہ ریپیئر کرے گا، دوبارہ انسان بنائے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ اس کا سوال ہے جس کو سورہ یاسین میں اللہ نے نقل کیا، بالکل اسی کے الفاظ میں. کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی ان کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ ہم کہتے ہیں نا یہ کون کرے گا، مطلب یہ کوئی بھی
نہیں کر سکتا، یہ نہیں ناممکن ہے۔ دکھاؤ تو صحیح اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردہ، پھیپھڑے، کلیجی کہاں سے لگے گا اس میں؟ سب کچھ کیسے لگ جائے گا اس میں دوبارہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ نبی نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں زندہ کروں گا۔ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ قرآن نے، اللہ نے، تو اللہ ہی کے ذمہ جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور سورہ یاسین کا آخری رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہی سورہ یاسین جو ہم مردوں پہ پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھنے کی چیز ہے وہ اس میں نہیں پڑھتے، جو سمجھنے کی چیز ہے۔ تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا، اور عجیب انداز میں اللہ نے فرمایا اولم یرل انسان، یہ جو انسان اعتراض کر رہا ہے، اولم یرل، کیا یہ دیکھتا نہیں ہے اپنے ماضی کی طرف؟ انا خلقناہ من نطفۃ، ایک غلیظ پانی کے قطرے سے ہم نے اسے بنایا ہے، جس میں نہ آنکھ، نہ ناک، نہ دل، نہ دماغ، نہ جگر، نہ پھیپھڑے، نہ گردے، نہ کلیجی، نہ زبان، نہ ہونٹ، نہ دانت، نہ ناخن، نہ بال، نہ پاؤں کی انگلیاں، نہ دماغ سوچنے کے لیے، نہ دل کی حرکت، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اس ماضی پاسٹ میں دیکھے اپنے ماضی میں، لیکن بنایا کیسا؟ تھوڑے دنوں میں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ایسا بنا کہ اب جھگڑے کر رہا ہے، بول رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے۔ کیا تقریر؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے، اتنا ذہین ہو گیا، اتنا کانفیڈنس، بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈال دے گا؟ یعنی اس میں کیسا عجیب انداز اختیار کیا ہے کہ اس انسان کو اپنے ماضی کو دیکھے، تو کیا تھا، خدا نے تجھے ایسا عجیب بنا دیا کہ بنانے والے پر تو اعتراضات شروع کر دیے تو نے۔ تو قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اے نبی اس کو کہہ دو وہی بنائے گا جس نے تجھے پہلی مرتبہ بنایا۔ جب پہلی مرتبہ پانی کو اتنا ذہانت دے سکتا ہے کہ وہ اٹھ کے تقریریں کرے اور بنانے والے پر اعتراض کرے، تو وہ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح بنا سکتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، بات یہ ہے تم نے ایک طرح کا بنانا دیکھا ہے، ایک طرح کی کریشن دیکھی ہے، تم نے کریٹ کرنے کا ایک طریقہ دیکھا ہے، اس لیے اس کو مان رہے ہو، باقی طریقے نہیں دیکھے اس لیے ان کا انکار کر رہے ہو۔ لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ایک طریقہ اس لیے دکھایا یہ بتانے کے لیے کہ جو یہ طریقہ جانتا ہے وہ صرف یہ طریقہ نہیں جانتا۔ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طریقے سے پیدا کر سکتا ہے، جس طرح سے چاہے گا پیدا کرے گا وہ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، فرمایا اس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ سمجھ میں آتا ہی پروفیسر صاحب مٹی سے بنے، یہ ڈاکٹر صاحب مٹی سے بنے، یہی مٹی ہے جو مختلف مراحل طے کر کے پانی کے قطرے میں تبدیل ہوتی ہے، اور پھر وہی انسان کے ناک، کان، آنکھ، دل، دماغ، جگر بن کے انسان بنتا ہے۔ پھر جب زمین پہ چلتا پھرتا ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بریگیڈیئر صاحب، یہ کرنل صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب مٹی کا ڈھیر ہوں گے کچھ وقت کے بعد۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فیہا نعیدکم، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ ہم اسی مٹی میں تحلیل کر کے ختم کر دیتے ہیں، دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں۔ تو دو قدرت کے نمونے تو تم نے دیکھ لیے، اس لیے کہتے ہو ہاں جی مٹی سے بنتے بھی ہیں، مٹی میں ڈیزالو بھی ہو جاتے ہیں، تحلیل بھی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ دو میں نے اس لیے دکھائے تاکہ عقل مندوں کے سامنے جب میں تیسرا دعویٰ کروں تو وہ مان لیں۔ وہ کیا ہے؟ منہا نخرجکم، اسی سے دوبارہ بنا کے کھڑا کریں گے اپنے سامنے۔ اب بیوقوف کہے گا نہ بس بن گئے تھے، تحلیل ہو گئے تھے، یہ چونکہ نظر آ گیا اس کو تو مانیں گے، دوبارہ نہیں بن سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ دیکھی ہوئی چیزوں کو مان رہے ہو اور بنانے والے کی قدرت کا یقین نہیں کر رہے۔ تو بھائی قرآن نے الفرقان بہت ساری چیزوں میں ہمارے کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اس لیے مذہب سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا نظریہ پختہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، ہمارے مردوں کا بھی، ہماری خواتین کا بھی، تو پھر ہمیں اللہ رسول کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور ہم کہیں گے کہ نہ ہماری زندگی کے لیے جتنی ضرورت تجارت ہے، جتنی ضرورت ملازمت کی ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہمارے لیے مذہب کی ہے۔ اور ہم مذہب کی پابندیوں کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، مذہب کی پابندیوں کو خوشی سے قبول کریں گے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، یہ ہمیں بنانے کے لیے ہیں۔ اور یاد رکھو آخرت بعد میں ملتی ہے، اللہ دنیا پہلے دے دیتے ہیں۔ کچھ نہ ہو کے بھی دل کا سکون ملتا ہے جو شخص دین پہ چلتا ہے، کچھ نہ ہو کے بھی، پریشانیوں میں بھی دل کا سکون ملتا ہے۔ اور جو شخص، جو مرد یا عورت دین پہ نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوگی تو بھی اللہ اس سے سکون کی نعمت چھین لیں گے، سکون کی نعمت چھین لیں گے۔ تو یہ نعمت دنیا میں، یہ قرآن میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جو لوگ دین پہ چلیں گے ان کو میں سب سے پہلی چیز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کروں گا۔ آج کس قدر پریشانی ہے، ہر شخص پریشان ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہے۔ پہلے زمانے کے انسان کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا
پریشان نہیں تھا، آج سب کچھ ہے پھر بھی پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت پہ کامل طور پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور اس کتاب کی قدر کی توفیق عطا۔ یہ کتاب دنیا میں کسی کے پاس نہیں، ہمارے پاس۔ ان کی کتابیں ایسی ہیں جو ان کے مذہبی رہنماؤں کی سمجھ میں نہیں آتی، گیتا خود پنڈتوں کی سمجھ میں نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے، بائبل خود عیسائیوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قرآن الحمدللہ بڑے آرام سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور قرآن کہتا بھی ہے، کبھی کہتا ہے اس میں عقل والوں کے لیے نشانی، کبھی کہتا ہے اس میں غور و فکر والوں کے لیے نشانی، کبھی کہتا ہے ان کے لیے جو ہماری باتیں سنتے ہیں ان کے لیے نشانی، کبھی کہتا ہے ان کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنے کا جن میں جذبہ ہو۔ دیکھیں کیسی عجیب آیت ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا منیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ وہ برکت والی ذات ہے جس نے دن اور رات کا نظام بنایا، دن اور رات کو الٹ پلٹ کے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور ہمارے شکر گزار بننا چاہیں، ان کے لیے اس دن اور رات کے نظام میں بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ کیسا بہترین نظام بنا دیا اس نے، زمین کو گھما دیا اور دن اور رات وجود میں آ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا، قل ارأیتم ان جعل اللہ لکم علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بنہار، بتاؤ اگر خدا ساری زندگی کے لیے رات تم پر مسلط کر دیتا، کس میں طاقت ہے کہ وہ دن کی روشنی کو کھینچ کے لاتا؟ اور اگر خدا تم پر ساری زندگی کے لیے سرمدا علیکم النہار الی یوم القیامہ، اگر دن کو تم پر مسلط کر دیتا تو کون ہے جو رات کی تاریکی تم پر مسلط کرتا؟ اور رات کا سکون اور اطمینان۔ انسان کی فطرت میں تنوع ہے، رنگین مزاجی ہے، ایک جیسا وقت ٹائم دیکھ کے بور ہو جاتا ہے، اس لیے خدا نے زمین کو چکر میں گھما دیا ہے کہ ایک جیسا ٹائم نہ رہے۔ سورج نکلنے کا میں تاثرات اور جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، جب سر پہ چڑھتا ہے اس وقت کچھ اور ہوتے ہیں، ڈھلنے لگتا ہے کچھ اور ہوتے ہیں، غروب کے وقت کچھ اور ہوتے ہیں، اندھیری رات میں انسان کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ اس سے اس کا دل اس زندگی میں لگتا ہے، بور نہیں ہوتا۔ جو بیچارے یورپ میں رہتے ہیں نا، سویڈن ادھر ادھر، میرے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے دوسرے ملکوں سے، بھی 6 مہینے ہو گئے سورج ہی نہیں دیکھا، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ زمین کے کناروں پہ رہتے ہیں، پریشان، سورج ہی نہیں دیکھا 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے سورج دیکھتے ہیں تو رات نظر نہیں آتی، ان کی نیچرل لائف نہیں ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری قدرت کی دلیل ہے، ہماری نعمتیں، تو ہماری مان کے چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مان کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مذہب سے رشتہ ہمارا مضبوط فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔